آج اور کل کا گلگت۔ گلگت کل لوگ جسے گلیت کہتے تھے، ڈوگروں اور انگریزوں کی آمد کے بعد گلگت ہوا۔ آج کی اس کہانی میں بہت پہلے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ماضی قریب پاکستان بننے کے بعد 50 کی دہائی کے گلگت بازار اور شہر کا احوال جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ افراد جن کی پیدائش 1900 سے پہلے کی ہے، انہیں گلگت بازار کی ہر چیز کے بارے میں بخوبی معلوم ہوگا، لیکن میری معلومات کے مطابق گلگت کو اس حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ گلگت کیا تھا؟ ایک قصبہ اور بہت سارے محلے، ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر۔ مغربی جانب بسین اور نپورہ دریا کے ساتھ امپھری محلہ، اور جنوب کی طرف برمس اور مشرقی جانب محلہ کشروٹ اور مجینی محلہ خومر اور جٹیال سونی کوٹ، جبکہ شمال کی طرف کنوداس کا صحرا، اور آبادی یہاں کل ملا کر 4 یا 5 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ بازار کے بارے میں جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس یہیں کوئی 200 گز لمبا بہت تھوڑی سی دکانیں درختوں کے جھرمٹ میں، اور اس مختصر سے بازار میں دور قصبے والے ہنزائی، نگری، پنیالی، استوری، چلاسی، بلتستانی، گپسی، یاسینی، پنجابی اور پٹھان۔ جی ہاں، گلگت بازار میں جو مالدار لوگ کاروبار کرتے تھے ان میں سے بیشتر غیر مقامی، جو کاشگری، ہزارہ کشمیری، چترالی اور سواتی دکاندار ہوتے تھے۔ گلگت شہر کا نقشہ کچھ یوں کھینچا جا سکتا ہے: 2 نہریں جو دادی جواری کے وقت گلگت کو سیراب کرنے کے لیے نکالی گئیں، ان کے درمیان چند دکانوں کے درمیان کھیتوں میں چند ایک مکان، مقامی آبادی بہت کم، نہر پائن کے ساتھ ایک مومن بازار کے نام سے جس کے ساتھ امامیہ مسجد، اس کے ساتھ ایک سرکاری بنگلہ ہوتا تھا جس میں تحصیلدار صاحب رہا کرتے تھے۔ اسی مومن بازار میں چودھری غلام محمد کی دکان بھی ہوا کرتی تھی۔ مومن بازار کے ساتھ ہی بدم باغ اور ریسٹ ہاؤس، اس سے آگے ہی ریزیڈنسی ہاؤس کو جاتی ہوئی سڑک کے ساتھ راجہ نگیر کا بنگلہ، اور بائیں طرف پولو گراؤنڈ سے مشرقی جانب راجہ بازار کی دکانیں، جو آج راجہ بازار کہلاتا ہے۔ اسی راجہ بازار میں اس وقت کے مشہور دکاندار تور لالی کی دکان ہوا کرتی تھی، جہاں لوگوں کا رش لگا ہوا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسرے دکانداروں کی نسبت چیزیں سستی فروخت کرتا تھا۔ اسی راجہ بازار کے بائیں جانب وہ دکاندار بھی ہوتے تھے جو ٹاٹ بچھا کر اپنا سودا فروخت کرتے تھے۔ مشرقی جانب اہل سنت کی مسجد، جو اب جامع مسجد کا روپ دھار چکی ہے، مرکزی حصہ تھی، جہاں زیادہ تر کاشگریوں کی دکانیں ہوتی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ سارے کاشگری یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں۔ اسی بازار میں کہا جاتا ہے کہ ایک چترالی کی بھی دکان ہوا کرتی تھی جو حاجی خلیفہ کا نام سے مشہور تھا۔ اس بازار کے دریا کی طرف مڑتے ہوئے کونے میں منشی عبدالجبار کی دکان تھی۔ سرکاری نوکری کے باعث وہ گلگت میں منشی عبدالجبار کے نام سے مشہور تھا۔ اسی بازار میں مشہور کاشگری دکاندار غلام محمد اور محمد درزی کی دکان بھی لوگ نہیں بھولے ہوں گے۔ نیاز محمد اور سلطان محمد کی دکانوں کے ساتھ کشمیری بازار کے اندر کشمیری زرگر اور درزی کا کام کرنے والے اسی مرکزی حصے میں ڈاک خانہ، سکول اور وزیر وزارت کا پرانا بنگلہ ہوا کرتا تھا، جو اب جدید شکل میں کسی اور روپ میں موجود ہے۔ غرض اس مرکزی حصے کا لب و لباب بیان کیا جائے تو APA کا دفتر اور سرکنڈ کی تعمیر شدہ جھونپڑیوں پر مشتمل گھڑی بازار، بورڈنگ ہاؤس، اور اسی بورڈنگ ہاؤس کے سامنے گلگت چھاؤنی جس نے اب NLI مارکیٹ کی شکل اختیار کی ہے۔ اس کی مشرقی جانب ایک بازار جو نبی بازار کہلاتا تھا اب ڈار پلازا کہلاتا ہے۔ یہاں سے سیدھے کھیت ہی کھیت، اور پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کا ایریا، بورڈنگ ہاؤس جو اب ڈائریکٹر ایجوکیشن کا آفس ہے، اس کے ملحقہ جماعت خانہ اور ساتھ ایک ہوٹل، جہاں اب جدید جماعت خانہ اور احمدیوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے۔ 50 کی دہائی کے گلگت کی مختصر سا خاکہ بس یہی تھا کہ مومن بازار، راجہ بازار، صدر بازار، جماعت خانہ بازار، گھڑی بازار اور نبی بازار کی چند دکانیں، اور وزیر وزارت کا بنگلہ، بورڈنگ ہاؤس، ہائی سکول اور APA کے دفتر پر مشتمل ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جو اب ایک جدید شہر میں تبدیل ہوا ہے، جہاں اب گلگتی نہیں پورے پاکستان کے لوگ بستے ہیں، مگر خود سے یہ علاقہ اب تک آئینی لحاظ سے پاکستان کا حصہ نہیں بن پایا۔